بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہے. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا اور بھائی، میں ساحل بول رہا ہوں نوگاں سادات سے. محلہ شاہ نجف. میرے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی دعا بتا دیجئے. پڑھائی میں دل لگنے کے لیے اولاً تو دعا سے زیادہ خود آپ میں وہ جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے. ہر چیز کو دعا پہ نہیں ٹالنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھیے پھر کہیے کہ انشاءاللہ یہ نہیں بھاگے گا. ہر چیز کو دعا کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ خدا خود کہتا ہے تم پہلے حرکت کرو، یعنی تم آگے بڑھو، ہم تمہاری مدد کریں گے. فارسی میں کہتے ہیں جاوید بھائی، حرکت از طرف ماں، برکت از طرف خدا. بے شک. تو پہلے ہم کو مومنٹ کرنا چاہیے. جی. صرف دعا ہی کے ذریعے سے سارا کام ہو یہ مناسب نہیں ہے. پھر جب آپ آگے بڑھیں گے تب کہیں وما توفیقی الا باللہ. جی. البتہ ہاں، اس کو اگر چاہتے ہیں تو رب زدنی علما، اس کی جو ہے جتنی زیادہ کثرت سے پڑھیں. میں ایک نسخہ آپ کے ون ٹی وی کے تمام ناظرین کو دے رہا ہوں، خاص طور سے ان جوانوں کو کہ جن کا دل نہیں لگتا ہے زیادہ پڑھائی میں. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ کہ پہلے مرحلے میں وہ کوشش کریں اور دوسرے مرحلے میں ہر نماز کے بعد کم سے کم 7 مرتبہ رب زدنی علما اس کا ورد کریں گے. انشاءاللہ وہ خود احساس کریں گے ان کو فائدہ ہوا. لیکن نماز کے بعد ہم تو سمجھتے ہیں جاوید بھائی یعنی وہ نماز پڑھیں گے. جی. جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تب یہ دعا آپ پڑھیں گے نا. لیکن نماز ہی نہ پڑھیں اور خالی یہ دعا پڑھیں، یعنی یہ قرآن کی آیت پڑھیں تو صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال میرا ہے کہ مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہے تو میں کچھ ینگ 20 سال کے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو پوچھتے ہیں اگر مقدر میں سب لکھا ہے تو محنت کیوں کریں، اور ایسے بھی بزرگ جو یہ کہتے ہیں دنیا کی غلطی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقدر میں لکھا تھا اس لیے ہوا. میری کیا غلطی؟ پلیز مجھے بتا دیجئے کہ یہ صحیح ہے کیا نہیں. یہاں پر اس کو تھوڑا مجھے ٹائم دیں اگر بسم اللہ. تو میں اس تقدیر کے مسئلے کو قضاء و قدر کا معاملہ. جی ہاں، قضاء و قدر کا ہی معاملہ ہے. جی. اس کو ذرا سا تھوڑا سا کھولنا پڑے گا. جی. کہ دیکھیے 3 نظریے ہیں اس کے اندر. جی. قضاء و قدر میں. جی. نمبر 1 اشاعرہ کا نظریہ ہے. جی. نمبر 2 معتزلہ کا ہے. جی. نمبر 3 امامیہ کا ہے. جی. یہ ایک نظریہ یہ ہے کہ سارا کام خدا کرتا ہے. جی. بندے کا کوئی اختیار جی نہیں ہے، خیر و شر اللہ کی طرف سے سب کچھ اللہ. ہاں. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. جی. یہ نظریہ کس کا ہے؟ سب کچھ ہم کرتے ہیں، یہ معتزلہ کا نظریہ ہے. اور ایک نظریہ یہ ہے جو امامیہ کا ہے کہ کہیں پر پروردگار بھی شامل ہے، قضاء و قدر اس کے قبضے میں ہے. وہ چاہے تو ہمارے اعمال کی بنیاد پر وہ کر سکتا ہے، لیکن اختیار ہمیں مختار بنایا ہے. بڑی اچھی مثال کسی نے دی اور شاید میرا خیال معصوم کی ہے، جو کہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کہاں پڑھا تھا کہ اس قضاء و قدر میں کی مثال دی گئی تھی کہ جیسے ایک پیر آپ نے اٹھا. جی ہاں، پہلے امام علیہ السلام. جی ہاں، ایک پیر آپ کو اتنا اختیار ہے کہ آپ ایک پیر اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے دوسرا پیر آپ اٹھائیے تو آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں. بس اتنے ہی آپ مختار ہیں. تو پروردگار کہیں پر بھی رسی آپ کی ڈھیلی کر دیتا ہے اور کہیں پر کھینچتا ہے. تو 100% ہر کام اللہ کے حوالے کریں گے تو جنت و جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم تو مجبور تھے اب نماز پڑھیں، ہم تو مجبور تھے گناہ کریں، تو خدا پھر کیوں جنت جہنم میں بھیج رہا ہے؟ لہذا ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن کبھی کبھی اس اختیار کو خدا چھین لیتا ہے مصلحتاً. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، ایک بیٹا ہے 3 سال کا، مگر میرے شوہر بالکل بھی میرے ساتھ نہیں رہتے. وہ مجھے خرچ کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور نہ ہی مزاج کی بات کرتے ہیں، گھر والوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، ان کے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں کیا یعنی کہ دیکھیے یہ مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے
اور یہ پرابلم صرف کسی ایک علاقے کا نہیں یا ایک فیملی کا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے۔ اور جاوید بھائی ہر جگہ یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ انسان اپنے ایگو کے لیے کبھی ایسا کرتا ہے، بہت سے لوگ اس بنیاد پر بھی سامنے والے سے لڑ جاتے ہیں یا ان پر ظلم کرتے ہیں۔ میں آپ کے اس بہت ہی محترم چینل ون کے ذریعے سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو، کہ جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ حق اللہ کو خدا جو ہے معاف کر سکتا ہے، جی لیکن حق الناس یعنی اگر کسی نے لوگوں کے حق کو پامال کیا ہے تو پروردگار قیامت میں اسے معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال، حق الناس کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی کے مال کو چھین لینا ہی حق الناس کی پامالی ہے؟ یہ ایک مصداق ہے، جی ورنہ صرف یہی نہیں ہے۔ حق الناس کی پامالی یہ ہے کہ انسان کبھی زبان سے بھی کسی کو ستائے، جی کسی کو مینٹلی ٹارچر کرے، جی یہ بھی حق الناس کی پامالی ہے۔ بے شک، ایسے لوگ، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے سے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ساودھان ہو جائیں۔ ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی عبادتیں، یہ سب کچھ جو ہے انہیں واپس کر دی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی اگر انہوں نے کسی بندے کے حق کو پامال کیا۔ اجازت ہے کہ میں بسم اللہ، ایک حدیث بیان کر دوں؟ بسم اللہ۔ سنیں، ایک حدیث سنیے، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں۔ حدیث جو ہے یہ آیت اللہ دست غیب شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے پیغمبر کو وحی کی اور کہا کہ اے میرے نبی، بہت زبردست حدیث ہے، اے میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جو میری نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے غور کیا؟ جی میری نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آتے ہیں، درا حالے کے، اس حالت میں کہ وہ کسی بندے کے حق کو پامال کر کے آتے ہیں، جی تو جب تک وہ میری نماز پڑھتے رہیں گے میں خدا اس پر یا ان لوگوں پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنی آخرت کو جو ہے اچھی بنائیں تو گھر کا ماحول اچھا بنائیں، بہت ہی گھر کا جنتی ماحول بنائیں۔ بقول آغا قرادی کی بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے گھر کو اگر تم جنت نما بناؤ گے تبھی تم جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ تو ہم گھر کو جنت بنائیں گے تاکہ ہمیں وہاں جنت میں گھر مل سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جس گھر میں امام باڑا ہو کیا وہاں شب داری کرنا ضروری ہے؟ شب داری ہی ضروری نہیں ہے، بہت ثواب ہے شب داری میں، جی شب داری کرنا چاہیے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس گھر میں امام باڑا وہاں شب داری کرنا چاہیے ایسا کچھ نہیں۔ ایسا کچھ نہیں۔ شب داری کیجئے، جی جہاں امام باڑا نہیں ہو وہاں بھی شب داری کر سکتے ہیں۔ جی میں اس کو اور واضح کر دوں، جیسے ایک کھلا ہوا میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگائیے، شب داری کیجئے، تو وہاں کوئی امام باڑا تو نہیں ہے لیکن شب داری آپ کر رہے ہیں، اس کو پلٹ دیجئے۔ جی اس جگہ امام باڑا ہے اور وہاں شب داری آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا سوال یہ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، لیکن بادشاہ کون ہوگا؟ ایک نبی ہے، دوسرا امام ہے، ایک رسول کا بیٹا ہے اور ایک رسول ہے۔ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ، اور یہ ایک تاریخی سوال ہے۔ جی آپ کے یہاں تاریخی سوالات میں نے دیکھا کم آتے ہیں، جی زیادہ تر جو ہے احکام سے مربوط سوال آتے ہیں۔ اچھی بات ہے، مسائل زندگی اس لیے مسائل زندگی ہے اس لیے جو ہے، لیکن یہ بھی سوال بہت اچھا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جناب عیسیٰ کا اور امام زمانہ کا، جی جاوید بھائی، کہ یہ تقریباً ہر مسلک میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ میں نے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی دیکھا جی کہ البتہ ان میں سے ایک نظریہ یہ، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے، نہیں ہوئے، البتہ ان کے ہاں یہ روایت ہے جی کہ پیدا ہو چکے ہیں، جی ہاں یہ بھی ہے، جی اور وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، دونوں روایتیں ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بالاتفاق یہ ہے اہل تشیع کے ہاں کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں، پردہ غیب میں ہیں، جی فرزند فاطمہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جی اور یہ بھی اتفاق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کے فرقے یہ کہتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے
تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے امام زمانہ آئیں گے، جی پہلے امام زمانہ آئیں گے، پھر جناب عیسیٰ آئیں گے۔ جی جب امام زمانہ نظام کو بالکل سسٹم کو سب درست کر لیں گے اور یملؤ الارض قسطا وعدلا کی منزل آ جائے گی کہ سب جگہ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، تب جناب عیسیٰ آئیں گے۔ اور اس کے بعد جب نماز کا مرحلہ ہوگا تو جناب عیسیٰ خود کہیں گے، جی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جی جناب عیسیٰ کیا کہیں گے؟ جملہ سنیں، بہت معتبر جملہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ آپ فرزند زہرا ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ جی اس سے اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ خاتون کتنی بلند ہے کہ اس جناب عیسیٰ افتخاراً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں کہ آپ فرزند زہرا ہیں، جی ہم کیسے آپ پر سبقت کر سکتے ہیں؟ آپ نماز پڑھائیے، جناب عیسیٰ کہیں گے، جی ہم آپ کی اقتداء میں جو ہیں نماز پڑھیں گے۔ جی یہ وہ مرحلہ ہوگا۔ یہ امام کے ظہور کے بعد بہت سے واقعات ہوں گے، سید حسنی آئیں گے وغیرہ، وہ سب تو مشہور ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن سید حسنی سے بھی زیادہ، کیونکہ جناب سید حسنی بہت محترم شخصیت، بے شک، وہ امام سے باقاعدہ بحث کریں گے۔ جی ایسے نہیں کہ ہم ایسے تھوڑی مان لیں گے، آپ نے امام نے کہا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم امام زمانہ ہیں، ہم حجت خدا ہیں۔ وہ ایک ایک سوال کریں گے، اور جب انہیں یقین ہو جائے گا تو ایک مرحلہ ہوگا تو اس سے لوگ اور زیادہ امام کی طرف آئیں گے، کھینچ کر آئیں گے۔ یعنی وہ چاہیں گے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ واقعی امام زمانہ ہے۔ لیکن جب جناب عیسیٰ نماز پڑھ لیں گے تو دنیا کا شک اور دور ہو جائے گا، اور سب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ ہیں امام زمانہ، یہ ہیں حجت خدا، یہ ہے بقیت اللہ۔ تو اور جب جناب عیسیٰ جو ہے اقتداء کریں گے تو ماحول کچھ اور ہو جائے گا، اور وہ خوبصورت ماحول ہوگا کہ جس کے لیے ہم سب کو جو ہے دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم سب کی سب سے اہم دعا کہ ہم اپنے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا نام نورین ہے، ہماری بیٹی کی شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، وہ بھی بہت تکلیف میں ہے، وہ ہر طرح کی تکلیف میں ہے، میں کچھ بیان نہیں کر سکتی، بس قرآن کریم میں کچھ ایسا بتائیے کہ جس سے اس کی زندگی خوشحالی آ جائے۔ دیکھیے، کسی بھی تکلیف کو، ہر شخص تکلیف میں تقریباً ہے ہی، لیکن جناب یونس نے جو تسبیح شکم ماہی میں جی پڑھی ہے، وہ تسبیح جو ہے بہت معتبر ہے۔ بے شک، آیت اللہ بہجت جی کہتے ہیں کہ اللہ مقام ہے، کہ اس تسبیح کو اگر آپ چاہتے ہی ہیں کہ خدا کی قدرت کو اس دنیا میں سمجھیں، احساس کریں، تو اس تسبیح کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح جو ہے پڑھیں، انشاءاللہ خود وہ احساس کریں گے بقول آغا بہجت کے کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، بشرطے کہ صرف تسبیح پر انحصار نہ ہو، بلکہ جو واجبات ہیں اس پر بھی عمل ہو، جو محرمات ہوں جنہیں اسلام نے حرام کیا ہے ان سے بھی دوری اختیار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ نماز واجب کے بعد میں، ہر نماز کے بعد میں، نماز خاص طور سے واجب کے بعد میں جو تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے جاتی ہیں، اگر انگلیوں پڑھ لیں تو کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، البتہ جی اس کو بھی عرض کر دوں کہ خاک شفا پر زیادہ ثواب ہے، کوشش یہ کی جائے کہ خاک شفا کا استعمال کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ایک one lady separated from husband since last 10 years. Is this nikah still valid? And if yes, how she can take talaq? Because her husband is non-Shia Muslim, but nikah was done with Shia laws. Her husband already did another marriage and is not willing to give talaq. بالکل صحیح ہے، یہ 10 سال ہو یا 10,000 سال ہو جائے، جی اگر دونوں شوہر و زوجہ بعنوان شوہر و زوجہ ساتھ میں رہ چکے ہیں تو جب تک کہ وہ طلاق نہیں دیں گے، طلاق نہیں ہوگا۔ یہ جاوید بھائی ایک بڑی عجیب و غریب فکر ہے کہ اگر مثلا 5 سال 10 سال 15 سال دونوں الگ رہے تو وہ آٹومیٹک جو ہے طلاق ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، طلاق کے لیے ضروری ہے کہ صیغہ طلاق جاری ہو، ورنہ
اس میں وقت کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنے اس میں خود بخود دوری ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت الاسلام جناب مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ، رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر کا مشکور ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے سوالات جو آپ نے بھیجے ہیں اس کے جوابات دیے، ہم سب اسے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، اور ہم آپ کے لیے بھی اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے، چینل ون کی پوری ٹیم کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ بہت ہی خوبصورت، جاذب اور مفید کام آپ حضرات کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے آپ سب کو جو ہے اس کا اجر عنایت فرمائے گا، اور وہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اجر بہت زیادہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔